نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ تدعونا کا لفظ آیا ہے۔ تدعونا کا معنی تعبدونا، یعنی اللہ رب العالمین ان مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ محبوب کے ذریعے کہ محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے کافرو، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ کے مملوک اور مخلوق ہیں کہ جس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک اور مخلوق کی طرح ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مملوک اور مخلوق جو ہے وہ کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم بتوں کو اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو۔ پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ جس سے تم عاجز ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان بتوں کو پکارو اور وہ تمہیں جواب دیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں یاد ہے اور یہی عقیدہ ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر، یہ جملہ غور کیجئے گا کہ اگر کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا، اس سے حاجتیں طلب کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک یاد رکھیے گا۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ معبود نہ مانتا ہو، اور پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے اگر وہ مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مدد کے وقت اگر انہیں پکارا جائے تو وہ مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول بندے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور وہ ان کے وسیلے سے حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح فریاد کرنا، پکارنا، مانگنا یہ ہرگز شرک نہیں۔ اگر کوئی سے شرک کہتا ہے تو گویا کہ انہوں نے قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کیا۔ اگر قرآن حکیم میں غور و فکر کیا ہوتا تو وہ اس آیت کو پڑھ لیتے کہ جو قرآن بتا رہا ہے۔ آپ یہ سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ان کا عقیدہ کیا تھا ان کافروں کا۔ سورۃ الصافات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی ان کا بنیاد کیا تھی کہ وہ معبود سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تو اسی عقیدے کی بنیاد پر کافر جو تھے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آج بھی کسی انسان ہو یا غیر انسان ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر اس کو معبود مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اسے دور سے پکارتا ہے یا نزدیک سے پکارتا ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ نہ معبود مان کر اگر وہ کسی کو پکارے یا ندا کرے تو اس کے عمل کو مشرکوں جیسا قرار دینا، تو یہ سراسر جہالت ہے۔ ورنہ تو یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بعض لوگ کتنے ہم
آئے دن زندگی میں ہمارا ایک دوسرے کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں. اگر فوراً یہ شرک ہو جائے تو کوئی کسی کو نہیں پکار سکتا. لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ والوں کو پکارنے کے لیے کہ کسی نے یا رسول اللہ المدد کہہ دیا یا غوث اعظم المدد کہہ دیا تو بعض لوگ اس کو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ شرک کر لیا. یاد رکھیے کہ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو یا غیر انسان سے ہو، زندہ سے ہو یا مردہ سے ہو، نزدیک سے ہو یا دور سے ہو. جو ندا شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں. ندا یا سوال یعنی کسی کو پکارنا یا کسی سے حاجت طلب کرنا یا سوال کرنا کہ شرک ہونے کا دار و مدار جب ہوگا جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے. یعنی تو نے اسے پکارا یا تو نے اس کا وسیلہ طلب کیا تو تو اپنا عقیدہ بتا. جب تک آپ اس کے عقیدے کو نہیں جانتے آپ اس پر شرک کا فتویٰ لگا کر گویا کہ ایک مسلمان کو مشرک بنا کر آپ اپنے اوپر بہت بڑا گناہ لے رہے ہیں. تو یاد رکھیے اگر وہ معبود اور خدا مان کر اگر پکارتا ہے اپنے عقیدے میں یہ کہتا ہے کہ میں اسے معبود مانتا ہوں تو یقیناً یہ شرک ہے. اب چاہے وہ دور سے پکارے، نزدیک سے پکارے، زندہ کو پکارے، مردہ سے پکارے یا فوت شدگان سے پکارے، ہر حال میں شرک ہوگا. لیکن اسی طرح اگر کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے جیسے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اسی طرح ختم قادریہ شریف میں وہ غوث اعظم کو اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جب تک وہ شرک نہیں ہوگا کہ جب تک اس کے عقیدے کے بارے میں پتہ نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی کلمہ گو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں سمجھتا، نہ حضور کی عبادت کرتا ہے، بلکہ وہ تو نماز میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور یوں ہی اللہ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا انہیں معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ فتویٰ نہ دیا کریں. جو لوگ اگر نہ سمجھ میں آئے پھر بھی وہ علماء سے رجوع کریں تو وہ اور اس کو وضاحت کر دیں گے. تو یہ بات، لیکن اس کو ہمارے ہاں صرف مطلقاً یہ آیت سنا دی جاتی ہے، دیکھو تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو بت کرتے تھے، تم بھی وہی کرتے ہو. اگر ارے اللہ کے بندے پہلے یہ تو بتا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، وہ بت کا عقیدہ کیا تھا اور اس مسلمان کا عقیدہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں کہ جو بتوں کے لیے اللہ نے آیت نازل کی وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، مسلمان اولیاء پر فٹ کرتے ہیں. ایسے اس امت کے بدترین لوگ جن کو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، یہی قرآن بیان کرتا ہے. آگے ان بتوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے. سنیے، پہلے تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار 4 اعضاء پر ہوتا ہے: ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ. یہی 4 اعضاء ہوتے ہیں کہ جس پر اس کی قدرت کا دار و مدار ہوتا ہے. اور انہی
4 امور سے وہ تمام کاموں میں مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے پاس یہ چاروں اعضاء نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان اب اسے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی جو بتوں کو ماننے والا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے چلنے، پکڑنے، دیکھنے، سننے کی طاقت دی ہے، اور انسان تو اس سے بہتر ہے، اور جو ان صلاحیتوں سے محروم ہوا، لہٰذا ہر حال میں انسان ان بتوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جو وہ بت جس کو تم مانتے ہو وہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، اور ان میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے، تو پھر ان کی پوجا کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سے کمتر کو تم خدا بنا کر کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو۔ یعنی کتنا زبردست انداز میں قرآن سمجھا رہا ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا علماء نے شان نزول یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو بت پرستی سے کی مذمت کی اور ان کو ان بتوں کی عاجزی دکھائی اور بتایا کہ یہ بے اختیار ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو مشرکین نے دھمکایا۔ کیا دھمکایا؟ میرے آقا کو دھمکانے لگے اور کہنے لگے کہ بتوں کو برا کہنے والا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور یہ 4 آیتوں میں اللہ نے اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا۔ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں قدرت سمجھتے ہو تو پہلے تو تم انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم جو بھی مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کر لو، اور دیر نہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ پرواہ نہیں، تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے اور میرا مددگار ہے، اور وہ رب ہے کہ جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی، اور وہ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ کیا میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مدد اللہ کس کی کرتا ہے؟ معبود وہ ہے، وہ مدد کرتا ہے، اپنے صالحین بندوں کی کرتا ہے، اور میری مدد کرتا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر حضور کہتے ہیں اے بت پرستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد نہیں کرتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں ان کی کس طرح پرواہ کروں؟ ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقصد کے لیے بلاؤ اور تو وہ تمہاری نہ پکار کو سنیں گے، تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نہیں دکھاتا دیکھتے، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اس آیت کو میں مکمل کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ پہلی بات، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کا حال اللہ نے بیان کیا، انبیاء کرام، اولیاء کرام کا حال ان کے برخلاف ہے، کہ اگرچہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طرح مقبول اللہ کے جو مقبولان ہیں ان سے مدد چاہنا، ان سے وسیلہ طلب کرنا، کسی چیز کی بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو فرمایا کہ یقیناً اللہ کی قدرتوں کا ظہور ان سے ہوتا ہے، اور اس کے انوار کی جلوہ گاہیں اور اس کے کمالات کے آئینے ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں یہ اللہ والے، یہ سفارشی بھی ہیں، انتہائی اہم ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کا جب اختتام ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو یوں لگے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اے حبیب آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ یہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اگر اس آیت کا تفسیر سمجھ میں نہ
آئی تو میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس سے علماء یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن وہ بظاہر پڑھ لیتے ہیں، حضور کی سیرت پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی نگاہ بصیرت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی حضور کے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ حضور کی عظمت کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر انہیں وہ عظمت اور وہ مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ کس طرح؟ اب یہی اس کو فرق اس طرح سمجھے کہ علماء نے لکھا کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے میرے آقا کی زیارت کی تو وہ صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہر گئے، اور ابو جہل نے صرف حضور کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا تھا، یعنی اس نے نگاہ بصیرت سے نہ دیکھا، جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ دیر ان کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یا شیخ، یعنی اس وقت، اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر عرض کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ اگر جو بیٹھ جائے، جو ان کی زیارت کر لے تو وہ ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت مل گئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت محمود غزنوی نے عرض کی یا شیخ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابو جہل بھی تو اس نے بھی تو حضور کو دیکھا لیکن اس کے باوجود اسے کوئی سعادت نہ ملی اور وہ بدبختی سے بچ نہ سکا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو اسے ان کی زیارت کی وجہ سے اسے ہدایت مل جاتی ہے اور وہ سعادت کو پا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا زبردست اسے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اب انہوں نے جملہ جو کہا وہ بڑا شاندار ہے، کہا کہ اس نے در حقیقت رسول اللہ کو دیکھا نہیں، اسی لیے وہ بدبختی سے اس کو چھٹکارا نہ ملا، بلکہ جب بھی اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو محمد بن عبداللہ سمجھ کر دیکھا۔ نہیں سمجھے؟ یعنی حضور کو جب اس نے دیکھا تو محمد بن عبداللہ جو حضور کا نام تھا، یعنی وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، بس اس طرح ہی دیکھا، تو اسی طرح دیکھا تو اس وجہ سے وہ بدبختی سے نجات نہ پا سکا، اور فرمایا کہ اگر وہ رسول اللہ سمجھ کر دیکھ لیتا تو یقیناً وہ ہدایت پا جاتا۔ تو فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی، اور اسی لیے میں نے یہ کہا کہ جس نے حضرت ابو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دل کی نگاہوں سے دیکھ لے تو وہ سعادت پا گیا۔ اور اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنی نگاہ بصیرت لے کر گیا کہ میں کچھ اپنے آپ میری دنیا اور آخرت سنور جائے، یقیناً اسے اللہ والوں کی بارگاہ سے اسے ملا ہے اور اس کا دیکھنا بھی اسے فائدہ مند ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کے باغ میں جب وہ ان کے پیر و مرشد حضرت ہارونی رحمت اللہ علیہ، شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ کس طرح ادب سے ان کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ پیش کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کیسے وہ پھر وہ کیا ولایت کے مقام کو پا گئے۔ تو آپ اللہ والوں کی سیرت کو دیکھ لیجئے، جب بھی انسان اپنی نگاہ کو پاک دل کی نگاہ سے اور اپنے دل کو پاک کر کے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یقیناً اسے فیض ملتا ہے۔ آج بھی ہم حضور کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنی لو لگا لیں، آج بھی دیکھ لیجئے حضور کا کتنا کرم ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کا فیض ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدبختی سے گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے رب کریم جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔
فرما، قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما۔ رب کریم اس کا فہم عطا فرما، اس کے فہم کو مولا کریم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ حق اور سچ بولنے والا بنا دے، ہر قسم کی بدبختی سے محفوظ فرما، شقاوت سے محفوظ فرما، رب کریم زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جو جائز مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، آج ان کا یوم ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه